ویلکم بیک ویئرز. باسط صاحب، 30 جون کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل تصور کی جا رہی ہے افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے، اور تھرڈ ٹائم جو کانفرنس ہے دوحہ میں منعقد کی جا رہی ہے. کیا امیدیں ہیں آپ کو اس کانفرنس سے؟ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ رشیا بھی لیگلائز کر رہا ہے طالبان کے اسٹیٹس کو، اس کی گورنمنٹ کو، دوسری جانب یہ ایسی کاوشیں. سو انٹرنیشنلی آپ کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں طالبان گورنمنٹ کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یو این کے تحت یہ ہوتی ہے، اور قطر میں دوحہ میں یہ تیسری کانفرنس ہے. اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہوئی اور اس سے پچھلے سال بھی شاید ہوئی، تو تیسری کانفرنس ہے. اور ان دونوں کانفرنسز میں طالبان کی جو انٹرم حکومت انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. انہوں نے شرکت کیوں نہیں تھی؟ دو وجوہات تھیں اس کی. پہلی یہ کہ جی ہم ہیں افغانستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، طالبان یہ کہتے ہیں، تو اگر ہم آئیں گے تو پھر ہم ہی آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا افغانستان سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں اور آپ پھر افغانستان کی جو پرانی حکومتیں تھیں ان کو بھی بلا لیں، ان کے ریپرزنٹیٹیوز کو بھی، سول سوسائٹی سے بھی بلا لیں لوگوں کو. اگر یہ اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز کی ہے، افغانستان پہ کانفرنس ہو گئی ہے اور رہی ہے، جس طرح باقی ممالک آ رہے ہیں اپنے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز افغانستان کے آ رہے ہیں، تو پھر ہم بحیثیت حکومت اس میں شامل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آئیں اور آپ ہمیں ٹریٹ کریں کہ یہ بھی بھئی ایک گروپ ہے. ہم گروپ کے طور پہ نہیں آئیں گے، ہم گورنمنٹ کے طور پہ آئیں گے. اگر آپ کو یہ منظور ہے تو ہمیں گورنمنٹ کے طور پہ انوائٹ کریں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہی افغانستان کے ڈیسک پہ یا اس کے پرچم کے پیچھے اور لوگ بیٹھے ہوں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پہلی تو ان کی یہ شرط. دوسرا ان کا ایک مطالبہ تھا جو شاید پورا نہیں ہوا کہ جی اب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورا افغانستان ہمارا کنٹرول ہے. ایسے یہ بات ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ اگر افغانستان پہ کنٹرول ہے تو پھر ٹی ٹی پی وہاں کیا کر رہی ہے، آئی ایس خراسان پروونس کے پی وہاں پہ کیا کر رہی ہے، القاعدہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے، اور بی ایل اے بی آر اے کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال ایک بائی اینڈ لارج آپ کہہ سکتی ہیں کہ طالبان نے ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک سیکیورٹی دی ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ڈسپنسیشنز، چاہے وہ اشرف غنی کی ہو یا حامد کارزائی کی ہو. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ لوگوں نے اسپیشل یو این نے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو بنایا ہوا ہے، اس کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو معاملات ختم ہو گئے. ہمیں آپ کیوں ایک اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سول وار وہاں پہ ہو رہی ہے افغانستان میں، یا کوئی حالات بڑے خراب ہیں. اتنے حالات تو اور ہی ممالک میں خراب ہیں جتنے ہمارے اگر کچھ ہیں. تو آپ ہمیں اس طرح کوئی ہمیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، بات کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دنیا کا مطالبہ اب یہ ہے، جو پہلے یہ مطالبہ ہے، جو پہلے ان کی ایک تھی نا 2593 جو ریزولوشن تھی دسمبر کی، یا اس سے پہلے 30 اگست 2021 کی 2593، اس کے بعد پھر 2615 دسمبر 2000. اس میں اقوام متحدہ نے یہ ڈیمانڈ کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے، کہ جی آپ خواتین کے حقوق کی ہم بات کریں گے، خواتین کو پڑھنے دیں، ان کو کام کرنے دیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اب زمانہ بدل گیا ہے. آپ کس طرح اپنی نصف آبادی کو بالکل گھروں میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. تو یہ تو بات جو مطالبہ ہے بالکل جائز ہے ہیومن رائٹس کے کانٹیکس میں. لیکن دوسرا مطالبہ دنیا کا یہ کہنا کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں، تب ہم آپ کو تسلیم کریں گے کہ آپ واقعی جو ہے افغانستان کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. مجھے اس مطالبے سے تھوڑا سا اختلاف رہتا ہے، اور میں پہلے بھی کئی بار اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ دیکھیے طالبان نے ایک جد و جہد کی، آپ اس کی جد و جہد سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، لیکن انہوں نے 9/11 کے بعد جب سے ان کو ہٹایا گیا، انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم جو ہے اپنی جد و جہد آکوپائڈ فورسز کے خلاف کر رہے ہیں. ڈیڈیکیشن تھی، ہاں، بڑی ریزالو تھا، ریزولوٹ طریقے سے انہوں نے اپنی جد و جہد کی، اور بالآخر 15 اگست 2021 کو انہوں نے پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا بشمول کابل کے. تو یہ ان کی جد و جہد کا. اب آپ انہیں یہ کہیں کہ جی اس حکومت میں آپ ان لوگوں کو شامل کریں جن کے خلاف وہ 20 سال لڑتے رہے ہیں. مطلب اشرف غنی کو وہ کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ جس دن انہوں نے کابل میں قبضہ کیا، اسی دن اشرف غنی اس سے پہلے بھاگ گئے 14 اگست کو. تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن طالبان پہ پریشر بہت ہے،
قطر اس کانفرنس میں شرکت کے لیے قطر کے ڈپٹی فارن منسٹر افغانستان آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ بھئی آپ خودارہ آ جائیے، کیونکہ آپ کے آنے سے ذرا معاملات اچھے ہو جائیں گے، ہم اچھی ڈسکشن کریں گے، آپ کے جو تحفظات ہیں ہم سنیں گے، جو ہمارے کنسرنز ہیں ہم سنیں گے. لیکن طالبان نے بھی فیصلہ نہیں کیا. لیٹس ہوپ، آئی وش کہ طالبان گو، لیکن تھوڑا بہت انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھنا چاہیے. طالبان پہ ہمیں اپنا پریشر بلڈ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے جو خاص طور پہ ایشوز ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی ایم کے ہوں یا چائنا کے ETIM کے کانٹیکس میں ہوں، ہمارے تو پھر اور بھی ہیں نا، BLA ہے، BRA ہے، تو ہمارا پریشر رہنا چاہیے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ طالبان حکومت سر پریشر تو رہنا چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی جو پیسفل بارڈرز ہیں یہ بھی اب پاکستان کی بہت اشد ضرورت بن چکا ہے. بالکل جب تک یہ پیس پروسیس پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز میں نہیں آئیں گے، وہاں تک ان کی ایسنس نہیں جائے گی، تب تک جو پاکستان کا انٹرنل ایک ڈیولپمنٹ ہے، انٹرنل پیس پروسیس ہے، وہ بھی افیکٹ ہوتا رہے گا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ لیٹس سی کہ 30 جون کو کیا ہونے جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی یہاں ہمارے پروگرام کا وقت آج اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. Till then, take care.